السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ 3 منٹ تک سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی جوائن کر لیں انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے آیت نمبر 19 سے 19 سے انشاءاللہ العزیز. Let us wait for 3 minutes. چلے جی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. ریکیپ کرتے ہیں تب تک جب تک انشاءاللہ باقی جوائن نہیں کر لیتے. ہم نے الحمدللہ اب تک 3 سیشنز ہو چکے ہیں ہمارے. اور پہلے سیشن کے اندر ہم نے زنا کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے آیات اور احکامات بتائے ہیں اور اس کی قباحت کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تھیں. اور اس کے بعد ہم نے پھر دوسرے سیشن کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے اندر واقعہ افک کو ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو واقعہ تھا. اور اس کے بعد ہم نے تیسرے سیشن کے اندر الحمدللہ اس واقعے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں مسلمانوں کو اور خاص طور پہ صحابہ کو اور خاص طور پہ اہل نفاق کے حوالے سے بھی اللہ نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ساری نصیحتیں اور وہ احکامات اور وہ تنبیہات ہم نے ذکر کی تھیں الحمدللہ، وہ وارننگ ذکر کی تھی ہم نے. اور آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے انہی آیات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ جو نصیحتیں کی ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ بے حیائی پھیلے فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لے کے آئے، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان لوگوں کو وارن کیا، اور اگر آپ کانٹیکس کی بات کریں تو منافقین کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یا مومنوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی پھیلا دی جائے، کیونکہ جو حیا ہے اس کے کانٹری جو ٹریٹ ہے، جو کیریکٹرسٹک اور کوالٹی ہے، وہ ایک مسلمان کی بہت میجر کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو ظاہر ہے حیا وہ ایک ایسی ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے سوسائٹیز پرولونگ کرتی ہیں، فیملی سسٹم مینٹین رہتا ہے، فیملی انسٹیٹیوشن وہ اسٹرانگ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی حیا ٹوٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو فیملی سسٹم بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا فیملی انسٹیٹیوشن تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، جس طریقے سے آج ویسٹ میں ہو رہا ہے. ویسٹ بھی یہی چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہے، مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے، مختلف ٹریپس کے تھرو، مختلف پروپیگنڈاز کے تھرو، کہ وہ مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی چیزیں پھیلا دے جو مسلمانوں کی سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ LGBTQ کا ایشو ہو جائے، اسی طریقے سے ہوموسیکشوالٹی کا ایشو بہت زیادہ انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی ہے جو وہ ہمارے درمیان پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان سے حیا اور شرم کو ختم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فحاشی ہے اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو ایفیکٹس ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اور عام طور پہ یہی کلیم کیا جاتا ہے. دو محبت کرنے والے ہیں، محبت کر رہے ہیں، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ان کا پرسنل معاملہ ہے. بھائی اس سے سوسائٹی کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یا تو وہ اس کو پھیلا رہے ہوں، یا تو وہ اس طرح پھیلا رہے ہوں کہ وہ دونوں کو، دوسروں کو، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہوں. نہیں، اگر وہ خود کر رہے ہیں یہ کام، یا اسی طریقے سے کچھ ایسے سوسائٹی کے اندر ایلیمنٹس ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو محبت کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. بھائی معاشرہ تباہ ہوگا انجسٹس سے، ظلم سے، اور یہ ساری چیزوں سے. تو وہ یہ بات اور یہ آرگومنٹ لے کے آتے ہیں خاص طور پہ لبرلس. قرآن مجید کے اندر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو اٹ سیلف ظلم قرار دیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ظلم دوسروں پہ نہیں کر رہا، نہیں، لیکن وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا دین جہاں پہ اس چیز کو منع کرتا ہے کہ انسان دوسرے پہ ظلم کرے، وہاں پہ ہمارا دین اس بات کو بھی انشور کرتا ہے اور ضروری قرار دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ بھی نہ ظلم کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. وہ لوگ جو کوئی فحاشی کا بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ظلموا انفسهم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے اللہ، اور اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور وہ اپنی اس برائی کے اندر اصرار نہیں کرتے، اس پہ ڈٹے نہیں رہتے جان بوجھ کر. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان یعنی یہ اٹ سیلف بھی ایک ظلم ہے جو انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے، اپنی جان پہ کرتا ہے، جس کا انسان کو ابھی اندازہ نہیں ہوگا. قیامت کے روز جب اللہ حساب لیں گے تب انسان کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید ظاہری طور پہ ظلم صرف ظاہری زیادتی اور جرم کا نام ہے. نہیں، باطنی طور پہ یہ چیز انسان کو کس طریقے سے تباہ کر دیتی ہے، کس طریقے سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں. ایک کتاب، ایک بندہ ہے ایتھیسٹ ہے، یعنی ایک ہی از اے نان مسلم اینڈ ہی از اے ہسٹورین ایز ویل. اس کا نام ہے جے ڈی انون. ایک منٹ. جی، بیسکلی اینتھروپولوجسٹ ہے جے ڈی انون. اس کی کتاب ہے ایک سیکس اینڈ کلچر. اب اس کتاب کے اندر اس نے کیا چیز بیان کی، اس نے نا کچھ سویلائزیشنز کو، غالباً 5 سے 6 سویلائزیشنز کو اس نے اسٹڈی کیا جو اس ٹائم ختم ہو چکی ہیں. یہ برٹش آفر. تو اس نے بیسکلی یہ کنکلوژن نکالی کہ یہ 5 سے 6 سویلائزیشن جو اس نے اسٹڈی کی ہیں، جو اس ٹائم ختم ہو چکی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، ان کے تباہ ہونے کی بنیادی وجہ، ان کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ سیکشل پرومسکیوٹی ہے، یعنی فحاشی. فحاشی کی وجہ سے وہ پوری سوسائٹی تباہ ہو کے ختم ہو گئی. یعنی اس کی کنکلوژنز یہ ہیں. سبحان اللہ. حالانکہ وہ ایتھیسٹ ہے اور اس نے بہت زیادہ ایتھیزم کو پروموٹ بھی کیا ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر کئی طریقے سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی یہ جو کنکلوژن ہے، بڑی بڑی یعنی بڑی اسٹرائکنگ کنکلوژن اس نے اس میں سے ڈرائیو کی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ آج 2000 آپ سمجھ لیں جب اس نے یہ کتاب لکھی، غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو اس نے 1930s کے اندر غالباً اس نے یہ کتاب لکھی تھی، تو یا پھر 1900s کے اندر، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. تو جب اس نے کتاب لکھی تھی ہاں 1934 کے اندر غالباً اس نے کتاب لکھی تھی. 1934 کے اندر اس نے، کیونکہ اس کی 1936 میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو 1934 میں جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی تو بیسکلی اس زمانے کے اندر، یعنی یہ ریسنٹ ٹائم ہی ہے، کچھ دیر پہلے کی بات ہے. اب وہ کنکلوژن اب ڈرائیو کی جا رہی ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ مسئلہ کیا تھا. کتنے سالوں بعد، کئی ہزار یا سالوں، 100 سالوں سے اوپر، آپ ملینیلز کی بات کر سکتے ہیں، کہ اس کے بعد جا کے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سوسائٹیز نے پہلے ہی انسانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں جب تک اس کا نقصان نہیں پہنچے گا تب تک ہم اس سے توبہ نہیں کریں گے، تب تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. کیونکہ یوٹیلیٹیرینزم کا ایک کانسیپٹ ہے، ایتھکس میں پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ ویسٹ جو ہے خدا پہ تو بلیو نہیں کرتا، تو ویسٹ پھر کس چیز پہ بلیو کرتا ہے؟ وہ یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ پہ بلیو کرتا ہے ایتھکس کے اندر. یوٹیلیٹیرینزم کیا ہے؟ یہ اس کو کانسیکوینشلزم بھی کہتے ہیں، جس کا ایک ٹائپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے اس کو اڈاپٹ کر لو، جو چیز نقصان دہ اس کو چھوڑ دو. اب بھائی انسان کس طریقے سے کمپریہینڈ کر سکتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ؟ کئی ایسے نقصانات ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، کئی 100 سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد جا کے پتہ چلتا ہے اچھا یہ وجہ تھی. لیکن اس وقت انسان واپس نہیں جا سکتا. سویلائزیشن ختم ہو گئی، 5 سے 6 سویلائزیشن صفائی ہستی سے مٹ گئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس طرح کے کاموں کے اندر شکار تھیں. قوم لوط کی مثال لے لیں، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اب قوم لوط کو تباہ ہونے اور برباد ہونے کے بعد پتہ چلنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ان کو پہلے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ یہ چیز ہمیں کس طریقے سے کس ڈسٹرکشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تو اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ کہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کریں.
اللہ پر اعتماد کریں، اللہ کے علم پر اعتماد کریں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کریں. ٹھیک ہے نا، اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس آیت کے اندر دونوں چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ کے علم پر اعتماد، اور دوسرا یہ کہ اپنی کم علمی کا اعتراف. یہ دو چیزیں جب انسان کرتا ہے تب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان پھر واقعی عمل کرتا ہے، اور پھر انسان اعتماد کرتے ہوئے، اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. اس کو آپ پرسنل لیول پہ لے لیں، یا پھر آپ اس کو کمیونل، ایک سوسائٹی کے لیول پہ، ایک سوشل لیول کے اوپر آپ لے جائیں اس کو. ہر اعتبار سے یہ چیز قابل عمل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مخالف ہے وہ چیز نقصان دہ ہے. بظاہر مجھے وہ نقصان نظر آئے نہ کہ عسى ان تکرہوا شیئا فهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. عین ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اپنے لیے، وہ تمہارے لیے اچھی ہو. عین ممکن ہے تم کوئی چیز اپنے لیے پسند کرو، تمہاری ناپسندیدہ اچھی نہ ہو، تمہارا اس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. اللہ نے وہاں پہ بھی کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ٹھیک ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ فحاشی جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن اس کے نقصانات بہت تباہ کن ہیں. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز خاص طور پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف محبت کی بات کی ہے. ان الذین یحبون، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، فحاشی کو صرف پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پھیلائے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو برائی کا ارادہ رکھتا ہو، یا اس کی برائی کا ارادہ رکھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے برائی کر رہا ہے. یعنی جو بندہ ارادہ کر لے برائی کرنے کا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے برائی کر لی ہے. ارادہ کر لے، ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیو سٹیپس لینا شروع کر دے، بے شک وہ عمل نہ ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے باوجود وہ گناہ. تو صرف خیال آ جانا کافی نہیں ہے. یعنی صرف خیال آ جانے سے انسان کو سزا نہیں ملتی، اللہ ناراض نہیں ہوتے. خیال تو آ جاتے ہیں بعض اوقات، انسان کے خیالات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. آلدو ہمیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خیالات پھر آہستہ آہستہ کدھر لے کے جاتے ہیں؟ ارادے کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اگر انسان کے ذہن میں خیال آ بھی جاتا ہے کسی گندے کام کا، تو وہ صرف خیال آ جانا کافی نہیں، جب تک کہ انسان اس پہ کیا نہ کرنا شروع کر دے، انسان اس پہ باتیں نہ کرنا شروع کر دے، اس کو ایکسپریس نہ کرنا شروع کر دے. اسی طریقے سے انسان اس کے بارے میں پریکٹیکل اور ایکٹیو سٹیپس نہ لینا شروع کر دے برائی کے. جب ایکٹیو سٹیپس لینا شروع کر دیے، اس کا مطلب ہے اب کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں، منافقین کی بات کر رہے ہیں کہ منافقین غالباً عبداللہ بن ابی، ظاہر ہے کہ عبداللہ بن ابی کو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا تعلق، اس کا کیا کوشش تھی کہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیزیں عام کر دی جائیں، پھیلا دی جائیں. یہاں سے ایک اور چیز ڈیسینسٹائزیشن کا پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک چیز جو ہے جب معاشرے کے اندر بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں سینسٹیوٹیز کم ہو جاتی ہیں، حساسیت کم ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، حساسیت کم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں. تو وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں حساسیت کم کر دی، اب لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر دنیا کے اندر کس صورت کے اندر دنیا کے اندر عذاب ہے؟ حاکم اس کے لیے سزا دے سکتا ہے. اسی طریقے سے حد قذف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ان کو سلنڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان پر بہتان لگاتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں عذاب کیا ہے؟ حد قذف ہو گئی. یا ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا کی جو سزائیں جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ کی دوسری پکڑ بھی آ سکتی ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ظاہر ہے اگر یہ توبہ نہ کریں obviously. آگے چلتے ہیں جی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اب دیکھیں یہ آیات ابھی تک اللہ تعالیٰ کس معنی میں بیان کر رہے ہیں، کس کانٹیکس میں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکس میں بیان کر رہے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری اصل میں لائٹ چلی گئی تھی یہاں پہ آفس میں. اللہ کرے دوبارہ مسئلہ نہ ہو. یہ بار پہلے بھی گئی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. میں نے انٹرنیٹ چینج کیا ہے کنیکشن, تو اگر کوئی پرابلم ہوئی تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. ہوپ فلی ان شاء اللہ تنگ نہیں کرے گا زیادہ یہ. چلے الحمد للہ لائٹ آ گئی واپس. مجھے 1 منٹ دیں, میں انٹرنیٹ کو چینج کر لوں. پتہ نہیں نہیں آ رہے سگنلس نہیں آ رہے. چلیں, آپ لوگوں کو اگر مسئلہ ہوا تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا. آئی کین ان شاء اللہ I'll try to change the. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور شفقت کرنے والے ہیں. تو رأفت بیسیکلی رحمت کا اوپر کا درجہ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر پکڑ نہیں آئی. اگرچہ تم نے غلط کام کیا, تم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھا, یا وہ رویہ نہیں رکھا جو تمہیں رویہ رکھنے کی ضرورت تھی. یہ تم سے اللہ کا تقاضا تھا, اللہ کی توقعات تھیں تم سے. تم نے اللہ کی ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کیا, لیکن اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا اور تمہاری پکڑ نہیں کی. آگے چلتے ہیں جی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, تم نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. ٹھیک ہے نا, خطوات کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو. ومن یتبع خطوات الشیطان, اور جو پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی, فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر, تو وہ بے شک حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری بات کا, برے کاموں کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت, ما زکا منکم من احد ابدا, تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی آدمی کبھی بھی. کوئی بھی دل کی پاکیزگی کو یا گناہوں سے پاکیزگی کو حاصل نہ کر سکتا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی. یعنی شیطان کی چالیں اتنی مضبوط ہیں, اتنی سخت ہیں, اور وہ ظاہر ہے اس کا ایکسپیرینس ہے. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اب تک اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے, اور اس نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دی ہے. ہم کون ہے اس کے سامنے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی فورسز نہ ہوتی, ایول کے اگینسٹ گڈنس نہ ہوتی, تو obviously کیا ہوتا کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے بچا نہ سکتے, ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک نہ کر سکتے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے پتہ چلا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ تم پیروی نہ کرو شیطان کے یعنی قدموں کی. شیطان کے قدم کیا ہے؟ شیطان کے قدم سے مراد یہاں پہ شیطان کے فٹ سٹیپس یا شیطان کی چالیں ہیں. دیکھیں, پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے, اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیشہ بہت صبر کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یعنی ہی از ایکسٹریملی پیشنٹ. نہ صرف وہ پیشنٹ ہے بلکہ بہت زیادہ اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے, مختلف اسٹریٹجیز اور بہت زیادہ چالیں یوز کرتا ہے انسان کو پھنسانے کے لیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ ایک پروگرس کے تھرو ایک پروگریشن ہوتی ہے اس کی اسٹریٹجی کے اندر. یعنی کبھی بھی وہ ڈائریکٹلی انسان کے سامنے گناہ نہیں پیش کرتا, بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ اس کو اس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی شیطان کبھی بھی آپ کے سامنے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ اسموکنگ کریں, آپ ڈرگز کریں. شیطان صرف یہ کہے گا آ کے دیکھیں فلاں دوست ہے, فلاں بندہ ہے, فلاں شخص ہے, کتنا کول ہے, آپ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں. جس طریقے سے عام طور پہ دوستوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اکثر اوقات یہ برے کاموں پہ لگانے والے دوست ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ ڈرگز والے معاملات, یہ اسموکنگ اور یہ سگریٹس والے ایشوز, سارے اس پہ لگانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ انسان کے دوست ہوتے ہیں. بیڈ کمپنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اثر انداز ہو کے, اثر لے کے انسان ان کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو شیطان کبھی بھی ڈائریکٹلی آ کے آپ کو آفر نہیں کرے گا پلیٹ کے اوپر کہ آپ یہ سگریٹ اسموک کریں, یا وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ آپ کو یہ ڈرگز کریں, یہ ہیروین ٹرائی کریں. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ایسی کمیونٹی کے اندر لے کے جائے گا, اس کمیونٹی کو آپ کے لیے بہت خوبصورت بنا دے گا جو بیسکلی ان چیزوں میں انوالوڈ ہے, کولنس کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ دوست ہوتے ہیں, یار ہے, ٹھیک ہے نا, فن, اس کے تھرو وہ انڈائریکٹلی آپ کو کیا کرے گا؟ آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس طریقے سے فار ایگزامپل زنا کا کام ہو گیا, زنا میں بھی کبھی انسان زنا کو اور اس طرح کے بڑے بڑے گند اور برائیاں جو ہیں اس پہ بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے. کبھی بھی ڈائریکٹلی کبھی بھی نہیں کہے گا آ کے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک مسلمان فوراً اس چیز کو ڈیٹیسٹ کرے گا اور اس کو
اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیشہ اس کو سٹیپس میں لے کے جائے گا، اچھا ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے نا، اور ان سٹیپس کی بنیاد کے اوپر، ان قدموں کی بنیاد کے اوپر، یعنی ان چالوں کے اندر ٹراپ ہوتے ہوئے آہستہ سے انسان سمجھے گا یار یہ تو اس طرف نہیں لے کے جا رہی، لیکن حقیقت میں شیطانوں سے اس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ شیطان کی پیروی کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ بے حیائی کے کاموں میں اور برائی کے کاموں میں شکار ہو جائے گا، اس کے شکار ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے بچا لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کی توفیق نہ ملنا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور گناہ کے لیے سہولت میسر ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک سختی اور اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو پاکیزہ بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، ان کو بڑی بڑی برائیوں سے بچا لیتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک بندے کو گناہ کی توفیق ہی نہ ملے، وہ کر ہی نہ سکے، اس کے لیے حالات سخت ہو جائیں، مشکل ہو جائیں، یا جب بھی وہ کسی کام میں اس طرح پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ایسا آ جائے جس کی وجہ سے انسان کو کوئی ایسی سزا مل جائے، کوئی ایسا کانسیکوینس، کوئی آؤٹ کم مل جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے یا انسان اس سے ڈر جائے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اولو الفضل، ایک منٹ میں ذرا انٹرنیٹ کو چینج کر لوں اس کے۔ والسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتوا، کہ وہ دیں گے، اولی القربا، اپنے رشتہ داروں کو، والمساکین، مسکینوں کو، والمہاجرین، ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں ان کو، اور قسم نہ کھائیں ایسے لوگ، آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور قسم نہ کھائیں ایسے لوگ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے یا مال دیا ہے۔ کس چیز کی قسم نہ کھائیں؟ کہ وہ نہیں کریں گے۔ ولیعفو، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں اس کی جگہ معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ جیسے کہ میں نے آپ کو کانٹیکس بتایا تھا کہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو حضرت ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، ٹھیک ہے نا، حضرت عائشہ کے سیکنڈ کزن لگتے تھے، مسکین بھی تھے کیونکہ ان کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ بھی کرتے تھے، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں میں سے بھی تھی، ہجرت کرنے والوں میں سے بھی تھے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی فیملی سے تھے، اور یہ لوگ قریش کے تھے، قریش یعنی مکہ سے ہجرت کر کے وہاں سے مدینہ ہی آئے تھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ تینوں کام کیے تھے، ایک تو یہ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار تھے، مسکین تھے، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت بھی کی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کی فائنینشیل ایڈ کیا کرتے تھے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصطح بن اثاثہ، اگرچہ حضرت ابوبکر ان کے اوپر احسان کرتے تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی کہ حضرت عائشہ کے بارے میں جب باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی غیر محتاط بات کر دی، وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے واقعہ بیان کیا تھا، مصطح جو تھیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کے بارے میں بتایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، ظاہر ہے آپ کی بیٹی تھی، اور یہ واقعہ کتنا خطرناک، کتنا تکلیف دہ تھا، اس کی ہمیں اندازہ ہو گیا، کتنا اذیت ناک تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضرت مصطح بن اثاثہ بھی اس میں شامل ہیں، اور پھر بعد میں جب یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ یہ واقعہ بھی، یعنی یہ بہتان اور الزام بھی جھوٹا تھا، تو آپ نے قسم کھا لی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ آئندہ سے جو میں ان پر خرچ کرتا ہوں وہ میں ان پہ خرچ نہیں کیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ کرنا ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھا، ظاہر آپ ویسے ہی ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، لیکن بس آپ نے قسم کھا لی۔ جب آپ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ کیا نازل کی؟ کہ جن میں تم میں سے اللہ نے جن کو فضیلت دی ہے، مال کے اندر وسعت دی ہے، ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی کہ وہ کیا کریں گے، کہ وہ اپنے رشتہ داروں پہ نہیں خرچ کریں گے، مسکینوں پہ خرچ نہیں کریں گے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرنے والوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پہ خرچ نہیں کریں گے۔ ان کو چاہیے کہ ولیعفو، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور درگزر کریں۔
یہ معاف کرنا اور درگزر کرنا، یہ جو لفظ ہے نا عفو اور الصفح، یہ دو لفظ ہیں، علماء ان دونوں کے اندر معنی، ان دونوں میں ڈفرنس بیان کرتے ہیں. عام طور پہ ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ معاف کرنے اور درگزر کریں. ان دونوں کے اندر ان دونوں الفاظ کے اندر جو باریک فرق ہے وہ مختلف علماء نے بیان کیا ہے. ایک فرق جو بہت زبردست مجھے اچھا لگا، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ، یہ الجامع لاحکام القرآن ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے. تو اس میں وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو عفو ہوتا ہے نا، معاف کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ترک مؤاخذۃ بالذنب، کہ ایک بندے سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو اس کی سزا نہ دیں، یہ ہے معاف کر دینا، عفو. الصفح جو ہے وہ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں الصفح کا درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے، اور وہ درجہ یہ ہے اس ازالت اثره من النفس، کہ انسان اس کے بعد اپنا دل بھی صاف کرے. یعنی آپ دیکھیں گے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان معاف کر دیتا ہے، انسان سزا نہیں دیتا، لیکن اپنے دل سے کسی کے بارے میں یہ بات نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر بیٹی پر، وہ بھی شادی شدہ بیٹی ہو، اس کے اوپر اس طرح کا جھوٹا الزام کوئی لگائے، اور جس پر آپ نے احسانات کیے ہوں بہت زیادہ، اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو، آپ کا اپنا ہو، انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کی اپنی بیٹی ہے، شادی شدہ بیٹی ہے، نبی کے گھر میں موجود ہے. تو معاف کر دینا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد دل کو بھی صاف کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں معاف بھی کر دیں اے ابوبکر، اور ساتھ درگزر بھی فرمائیں، دل کو بھی صاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اب اس کی جزا کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر یہ کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یعنی تمہیں جو تم کام کرو گے اس کا ریوارڈ بھی یا اس کی آؤٹ کم بھی اسی جنس، اسی نیچر کی ہوگی. ٹھیک ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اب اس نتیجے میں یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کیا آفر کر رہے ہیں ان ریٹرن؟ کیا تم نہیں پسند کرتے، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ تم اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی پتہ چلا اور یہ آفر پتہ چلی، تو انہوں نے کہا بلا واللہ، اللہ کی قسم، انا نحب، ہمیں یہ پسند ہے ان یغفر لنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیوں نہیں، اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا، اپنے دل کو بھی صاف کیا، بلکہ جو مال وغیرہ ان پر خرچ، قسم کھائی تھی کہ میں ان پہ خرچ نہیں کروں گا، وہ قسم بھی انہوں نے توڑ دی اور جا کے ان پر دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا. اس سے پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کوئی ایسی قسم کھا لے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یا کوئی ایسے معاملے میں قسم کھا لے کہ جو اللہ کو ناپسند کام ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ توڑ دے قسم، وہ قسم توڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ قسم صرف نیکی کے معاملات میں، خیر کے معاملات میں، یا پھر مباح چیزیں جن کی اجازت ہے ان کے معاملے میں قسم کھانی چاہیے. اور اگر کسی بری بات پہ قسم کھا لی کہ میں تیرا، فار ایگزامپل میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں تجھے ایسی، فار ایگزامپل میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ جو زیادتی ہو فار ایگزامپل، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو کیا کرے، چھوڑ دے. اور یعنی قسم کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد ظاہر اس کا پھر کفارہ وغیرہ ادا کرے، جو کفارہ ذکر کیا گیا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں کو، الغافلاتی بھولی بھالی، غافل کہتے ہیں ایسی عورت کو جو ذرا بھولی بھالی ہے. غافل کا مطلب جس کو پتہ نہیں ہے چیزوں کا. یعنی ایک خاتون کی شرم و حیا کی دلیل یہ ہے کہ اس کو گندی چیزوں کا نہیں پتا، اس کو برائیوں کا پتہ نہیں ہے، وہ اس بارے میں بھولی بھالی ہے. المؤمناتی، مومن عورتیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، ان پہ لعنت کی گئی ہے دنیا میں اور آخرت میں. کس کی طرف سے لعنت کی گئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا درد، بہت بڑا عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو. دا 7 ڈیڈلی سنز، آپ کو پتا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بھی 7 ڈیڈلی سنز ہیں، 7 بڑے گناہ جو تباہ کر دیتے ہیں انسان کو. سب سے بڑے ترین گناہوں میں سے 7 سنز ہیں. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سب
वो कौन से हैं? आपने फरमाया कि पहला है अश्शिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, ये सबसे बदतरीन गुनाह। फिर आपने फरमाया वस्सिहरु, जादू, दूसरा बहुत बड़ा गुनाह, इससे इंसान काफिर हो जाता है और इसको इसकी सजा कत्ल है। वक़त्लुन नफ्सिल लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को नाहक कत्ल करना, नाहक किसी जान को कत्ल करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह। व अक्लु मालिल यतीमी, यतीम के माल को नाहक खा जाना। व अक्लु रिबा, सूद खाना। व तवल्ली यौम ज़हफ़ी, जंग के दिन बुजदिली की वजह से पीठ फेर कर भाग जाना। व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनाती, और एक पाकबाज भोली बाली और मोमिन औरतों के ऊपर इल्जाम लगाना, या बहतान लगाना, या तोहमत लगाना। ये 7 डेडली सिंस, ये 7 डेडली सिंस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किए। इनको याद रखें, लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत बड़े, अब आप देखें कि इसके अंदर यानी हर गुनाह के अंदर मुसलमान कितने ज्यादा, शिर्क में के अंदर कितने ज्यादा शामिल हैं, जादू कितना ज्यादा अल्लाह माफ करे कॉमन हो चुका है, अल्लाह माफ करे हसद की बुनियाद पर। फिर कत्ल गारत कितनी ज्यादा लियाजुबिल्ला आम हो चुकी है। फिर यतीम बेचारा, भतीजा होता है, भांजा होता है, उसके माल खाने पे हर बंदा तुला होता है। जैसे ही बाप दुनिया में जाता है, ये बच्चा हो ये बच्ची हो, तो अपने चाचे मामे सारे आसपास के जो लोग होते हैं, अल्लाह माफ करे रिश्तेदार, वो सबसे पहले माल खाने में यानी वो यानी तैयार होते हैं। इसी तरीके से सूद कितना ज्यादा कॉमन, अल्लाह माफ करे, हमारा पूरी सोसाइटीज के अंदर यानी वो आप समझ लें इंट्रेंच्ड है। और इसी तरीके से जंग के दिन पीठ फेर के भागना, चाहे अब वो जंग की हालात में है। और इस तरीके से मोमिन गाफिल औरतों के ऊपर तोहमतें और अल्लाह माफ करे स्लैंडर करना, खासतौर पे खवातीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे मैंने आपको सूरह बय्यिना की आयत के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया था पहले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये बात बहुत कॉमन थी, और औरतें खासतौर पर एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम इस तरह के लगाती। आप देखें कि ये सारी तबाह कर देने वाली चीज़ें, अल्लाह माफ करें, हमारे यहाँ कितनी कॉमन है। तो फिर हम कहते हैं कि हमारी मुआशरा क्यों तबाह हो रहा है? भाई इतने बड़े बड़े गुनाह हम कर रहे हैं, लियाज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो इससे पता चला, अल्लाह माफ करे, कि ये जो मोमिन यानी ऐसी औरतों पे जो पाक दामन हैं, भोली भाली हैं। और इसे भी पता चला खास तौर पे कि भोली भाली यानी ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जिनको इन चीज़ों के बारे में ना पता हो, ये उसकी हया की अलामत है। ये एक बहुत बड़ी खसलत है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है जो अल्लाह ने जिक्र की। जिनको इस गंदगी का, इस तरह की बुरी चीज़ों का नहीं पता होता। बहुत सी चीज़ें माशाल्लाह, बहुत सी हमारी बहनें हैं जो माशाल्लाह अपने आप को इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व करती, और उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता, ना वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी एक इस दौर के अंदर खासतौर पे, जब अल्लाह माफ करे ये कल्चर इतना गंदा आम हो चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर बहुत कुछ मिल जाता है इंसान को। ऐसे मौके के ऊपर भी अगर एक खातून को वाकई इन चीज़ों का ना पता हो, तो ये उसकी बहुत बड़ी शर्म और हया की दलील। मुहसनात से मुराद क्या है? मुहसनात से मुराद पाक दामन। बस मुफस्सिरीन ने क्या है, यहाँ पे मुहसनात नफ्स मुराद हैं, यानी ऐसे ऐसे ऐसी जाने जो बहुत पाकीज़ा जाने, जिसके अंदर मर्द भी शामिल हो जाते हैं। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि मर्दों के ऊपर भी अगर कोई बंदा इल्जाम लगाए तो उनके लिए भी गुनाह है, और औरतों के ऊपर भी अगर इल्जाम लगाए तो उनके लिए की इज्जत ज्यादा हसास होती है। अल्लाह के यहाँ उसकी ज्यादा अहमियत है। अहमियत से मुराद ज्यादा इसलिए मतलब कि वो हसास ज्यादा है, उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेज और नताइज ज्यादा भुगतने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो आप देखें अल्लाह ने क्या कहा कि जो अल्लाह ताला की इन पाकबाज बंदियों के ऊपर इल्जाम लगाएगा, झूठा इल्जाम लगाएगा, दुनिया के अंदर भी उसके लिए तबाही है, लानत है, और आखिरत में भी। लानत का मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देते हैं दुनिया में, यानी उसके ऊपर कोई सख्त पकड़ आ जाती है हद कज़फ की सूरत में, या अल्लाह ने जो कानून कवानीन रखे हैं उनकी सूरत में उनकी पकड़ आ जाती है, या फिर इस तरीके से अल्लाह की तरफ से कोई और अजाब आ जाता है, और आखिरत में तो उनके लिए है ही है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम। अब अल्लाह ताला देखेंगे, अल्लाह ताला कितने, अल्लाह के अल्फाज कितने सख्त हैं। फरमाते हैं यौम तशहदु, उस दिन, तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, उनकी जुबानें उनके खिलाफ गवाही देंगी। शहादत, तशहदु अलैहिम का मतलब होता है, अला का जब सिला आ जाए तो इसका मतलब होता है उसके खिलाफ गवाही देना। जिस दिन उनकी जुबानें उनके खिलाफ गवाही देंगी, वह अयदीहिम, और उनके हाथ उनके खिलाफ गवाही देंगे, वह अर्जुलुहुम, और उनके पाँव उनके खिलाफ गवाही देंगे, बिमा कानू यामलून, जो वो अमल करते थे उसके नतीजे में। तो क़यामत के दिन ये लोग क्या होंगे जो ये इस तरह के काम करते हैं? क़यामत के दिन इनके अपने लोग, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दुनिया के अंदर एक पाकबाज औरत के जुबान के बारे में अपनी जुबानों को चला रहे हैं, क़यामत के दिन इनकी अपनी जुबान इनके खिलाफ चलेंगी, और ये अपने हाथों से जो नुकसान देते हैं दूसरों को, इनके हाथ इनके खिलाफ हो जाएंगे।
جن پاؤں سے چل کے اللہ معاف کرے دوسروں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایسی مجالس کے اندر شریک ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہی پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فضحک، تو آپ ہنس پڑے ایک دفعہ، اچانک ہنسے، تو ہم نے کہا آپ صحابہ تھوڑا سے حیران ہوئے، تو آپ نے خود ہی بیان کیا، آپ نے فرمایا حل تدرون مما اضحک، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کہے گا یا ربی، اے میرے رب، الم تجرنی من الظلم، اللہ تعالیٰ کیوں، کیا آج مجھے تو نے، یعنی کیا تو آج مجھے ظلم سے بچائے گا نہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جیسے کہ پہلے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا آج تو مجھے ظلم سے بچائے گا نہیں؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں، آج کے دن کسی کے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ لا اجیس علی نفسی الا شاہدا منی، میں اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنے خلاف گواہ نہیں قبول کر سکتا۔ اب دیکھیں کیسی جرت کرے گا قیامت کے دن، اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے خلاف میرے علاوہ کسی نے گواہی دی نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے میرے اوپر۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کے سامنے کیسی بات کرے گا ایک بندہ جا کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آج اگر میں اپنے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں تو صرف میں ہی دوں گا اور کوئی نہیں دے گا، یعنی جو جو گناہ میں اعتراف کروں گا وہ تو ٹھیک ہے میں نے کیے ہیں، جو میں جن کی میں گواہی نہیں دوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو وہ چیز اگر آپ کسی اور کے منہ سے کروائیں گے تو میں اس کو نہیں مانوں گا، میں اس کو ظلم سمجھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہاں ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیلنج کو قبول، اللہ کہیں گے چل ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، تیرے مطابق چل جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہ میں کرامن کاتبین کو مانوں گا، نہ میں کسی کو نہیں مانوں گا، میں صرف اپنے آپ کی گواہی بھی صرف اس کو مانوں گا جو میرے خلاف ہوگی، اگر ہوگی تو۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے میں اپنے خلاف گواہی کی تو نہیں دوں گا، میں تو کہوں گا میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیختم علی فیہ فیقال لارکانہ، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اپنے اس کے جو اعضاء ہیں جسم کے ان کو کہیں گے کہ تو بولو، انطقی، بولو، بولنا شروع کر دو، فتنطق باعمالہ، تو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو ارکان ہیں، جو جسم کے اعضاء ہیں، وہ اس کے اعمال کے بارے میں بولنا شروع کر دے۔ ثم یخلی بینہ وبین الکلام فیقول، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ جب وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے انسان کی، انسان کے ہاتھ، انسان کے زبان، خاص طور پہ انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، یہ سب کچھ خود بخود کیا کریں گے، انسان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے کہ ہم نے یہ اعمال کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب انسان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ موقع دیں گے بولنے کا، تو وہ اپنے آپ کو کہے گا سحقا، تباہی ہو تمہارے لیے، دوری ہو، یہ تم نے کیا کیا، میں تو تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہوں اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اپنے خلاف گواہیاں دینا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور اس پر آپ کو ہنسی آ گئی، کیوں آپ نے کہا، اس ظاہر ہنسی کس بات پر آئی، اس بات پہ کہ انسان کتنا کمزور ہے، یعنی کس طریقے سے فضول قسم کا آرگومنٹ اللہ کے سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ کیسے اس چیلنج کو قبول کر کے انسان کو پھر اس طریقے سے انسان کو اس کے خلاف گواہی دلوائیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا دے گا اللہ ان کو ان کا بدلہ، سچ سچ اور ٹھیک ٹھیک، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ اللہ وہی برحق ہے اور ظاہر کرنے والا۔ ظاہر ہے جب انسان کے اپنے اعضاء اور اعمال، یعنی انسان کے اپنے ارکان اور اعضاء بولنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی انسان کے پاس کچھ بچے گا نہیں، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ الخبیثات للخبیثین، ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے، اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو بری ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ پاک باز لوگ جو منافقین ان کے بارے میں بہتان ہیں اس سے یہ بری ہیں، they have nothing to do with it، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت ہی عزت والا رزق ہے۔ اب یہ جو آیت ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، تو اگر آپ کانٹیکسٹ سمجھیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جیسے کہ بعض صحابہ نے بھی آپ کو، جب آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان کو آپ کی بیگم بنایا، اگر وہ اللہ معاف کرے ناپاک عورت ہوتی، بری عورت ہوتی، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے، ان کو آپ کی بیوی نہ بناتے، تو اللہ نے بہت بڑی بات، بہت بڑی خاتون آپ کے لیے چنی ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یعنی پاک باز لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاک باز مردی چنتے ہیں، پاک باز مردوں کے لیے اللہ ہمیشہ پاک باز عورتیں چنتے ہیں، اور اسی طریقے سے پاک باز عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عام طور پہ پاک باز مرد ہی چنتے ہیں. اور خبیثوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث عورتیں ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوتے ہیں. ایک تو جنرل مفہوم یہی سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام طور پہ جنرل اصول یہ ہے. لیکن اس اصول کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بہت نیک ہوتا ہے لیکن بیوی ایسی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بیوی بہت نیک ہوتی ہے، بندہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن عام طور پہ جنرلی علماء نے بیان کیا، اس سے پتہ چلا. ایک تو مفہوم یہ ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی پاک باز عورتیں ہوتی ہیں لیکن بندے بہت ہی فضول خبیث ہوتے ہیں، اور کانٹری بھی ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک تو جواب یہ کہ جنرلی عام طور پہ یہ بات ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ایک بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر اللہ کے رسول بہترین ہے اور آپ کی ازواج مطہرات بہترین خواتین تھیں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن بعض علماء نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ناپاک اعمال مردوں کے لیے، کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ ناپاک مرد ہی ناپاک اعمال کرتے ہیں، اور ناپاک عورتیں ہی ناپاک اعمال کرتی ہیں، اور پاکیزہ مرد ہی پاکیزہ اعمال کرتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں ہی پاکیزہ اعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ مراد اعمال ہیں، خبیثات سے مراد عورتیں نہیں بلکہ خبیثات سے مراد ناپاک اعمال ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اوبیسلی ظاہر ناپاک لوگ ہی کیا کریں گے؟ ناپاک کام کریں گے، یا ناپاک کاموں کی وجہ سے ایک بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض نے یہ بھی مفہوم بیان کیا کہ یہاں پہ مراد ناپاک چیزوں کی جو تہمت ہے، یا ناپاک چیزوں کا جو ٹائٹل ہے، ناپاک ہونے کا جو ٹائٹل ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ناپاک لوگوں کے لیے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کام برا ہے، تو یہ برے کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ برے بندے کی طرف کی جائے گی نا، اچھے بندے کی طرف تو نہیں نسبت ہوتی. اور اس طریقے سے جو اچھا بندہ ہے اس کی طرف اچھی نسبتیں ہی کی جاتی ہیں. یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی نا کہ ایک پاک باز عورت ہے، تم نے اس کے بارے میں حسن ظن کیوں نہیں رکھا؟ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تم نے نیگیٹو گمان کیوں کیا؟ یہ نیگیٹو گمان تو تمہیں ناپاک بندے کے بارے میں، ناپاک عورت کے بارے میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اولئک مبرؤون مما یقولون، ساتھ کہا کہ یہ بری ہیں اس سے جو یہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو جن پر تہمت لگی ہے، خاص طور پہ دو صحابہ کے اوپر تہمت لگی تھی، ایک حضرت عائشہ پر، ایک حضرت صفوان بن معطل کے اوپر. ظاہر ہے ان دونوں کے اوپر تہمت لگی تھی کہ انہوں نے آپس میں برا کام کیا. تو اولئک مبرؤون، یہ مبرہ ہیں، یہ بری ہیں اس سے جو یہ کام کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے. اس تہمت کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت سی مغفرتیں ہیں اور بہت ہی پاکیزہ رزق ہے. یعنی قیامت کے دن یہ جو تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے، قیامت کے دن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی بہت بڑی بڑی غلطیوں کو، جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں، دوسری غلطیاں، ان کو اللہ معاف کر دیں گے، اور ان کو بہت اس کے نتیجے میں فائدہ ہوگا قیامت کے دن. امام زمخشری ایک عالم دین ہے، مفسر ہیں بڑے مشہور، ان کی تفسیر زمخشری ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 4 لوگوں کو اللہ نے بری کیا ہے. قرآن مجید کے اندر 4 لوگوں کو اللہ نے 4 چیزوں سے بری کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اگین اس سے بری کیا تھا. وہ شہید شاہد من اہلیہا، ایک گواہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، ان کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کر دیا. اسی طریقے سے یہودیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیماری سے بری کر دیا. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری کر دیا کہ ایمان جو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بری کر دیا. کیا بری کیا؟ اس کے کانٹیکس میں صحیح حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، غالباً صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، بہت شرم والے تھے، لیکن اسٹرانگ تھے، جسم بہت مضبوط تھا، جسمانی طور پہ بہت اسٹرانگ تھے. تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص بیماری ہے جس کی وجہ سے اپنا جسم نہیں دکھاتے. ان کے ہاں بے حیائی اور فحاشی بہت زیادہ تھی، آپ کو پتہ ہے. خاص طور پہ ایجپشنز جو تھے، ان کے اگر آج بھی آپ ان کی تصویریں وغیرہ دیکھیں، یا ان کی جو دیواروں کے اوپر جو انہوں نے اپنی بنائی ہوتی ہیں اپنی تصویریں وغیرہ، ان سب کے اندر دیکھیں تو اللہ معاف کرے بہت ہی برائی، یعنی فحاشی اور گندگی نظر آتی ہے ہمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر بہت حیا والے تھے، شرم والے تھے، اپنے جسم کو سنبھالنے والے تھے، قبر کرنے والے تھے، لیکن جسم بہت خوبصورت تھا، نبی تھے، اور دوسری بات طاقت بہت تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے ان کی جوانی کی، ان کی طاقت کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ وہ ان کو مذاق اڑاتے تھے کہ یار ان کو فلاں بیماری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیونکہ نبی ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، ہر اعتبار سے بہترین ہوتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سامنے کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ نہا رہے تھے، کسی نہر میں نہا رہے تھے یا جو چشمے کے اندر نہا رہے تھے اکیلے سائڈ چھپ کے، تو دور یہودی بیٹھے تھے سائڈ پہ، تو آپ نہا رہے تھے تو اچھا کے پتھر کے اوپر رکھے، تو جب آپ نہانے کے بعد اپنے کپڑے پہننے کے لیے اس پتھر کی طرف بڑھے تو اچانک پتھر نے بھاگنا شروع کر دیا، آپ بھاگنا شروع ہو گئے پیچھے اس پتھر کو روکنے کے لیے، اور وہ پتھر جو ہے نا وہ بھاگ کے سیدھا چلا گیا جہاں پہ وہ بیٹھے تھے، جو یہودی تھے، ان کی قوم کے لوگ تھے جو ان پر الزام لگاتے تھے، اور وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ابھی اپنا جسم کو ڈھانپا نہیں ہوا تھا، ظاہرہ کپڑے نہیں تھے، وہ بھاگ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، تو ان کا خوبصورت جسم جب لوگوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بری کر دیا ان کو، وہ بڑے حیران ہوئے، میسمرائز ہوئے کہ اتنا خوبصورت اللہ نے ان کو جسم دیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے جسم چھپاتے ہیں تو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے چھپاتے ہیں، اس لیے نہیں چھپاتے اللہ معاف کرے کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، بہرحال تو اللہ نے وہاں پہ یہ بری کیا اس سے۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بری کیا سورہ مریم کے اندر، ان کو بھی اس گناہ سے بری کر دیا، اور کس کی زبان سے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، جب انہوں نے کہا، جب انہوں نے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ اے مریم تم نے کیا کام کیا، جب وہ بچہ لے کے آئی نا بغیر باپ کے، اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام یہ تم نے کیا کام کیا، تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں کوئی گندی عورت نہیں تھی، تو تم یہ کیا کر کے لے آئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی العلم، وہ جو اپنی زبان سے ان کو بری۔ پھر اس طریقے سے چوتھی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا وہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ مبرہ ہیں ان سے، یہ بری ہیں ان سے، اس سے جو وہ کہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ حضرت عائشہ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا خاص طور پہ، تو دو مردوں کو اور دو عورتوں کو قرآن مجید میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دو مردوں کو اور دو عورتوں کو اسپیسیفکلی بری کیا، حضرت یوسف کو، حضرت موسیٰ کو، اور حضرت مریم اور حضرت عائشہ، ان چار کو۔ تو بہرحال تو امام زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا۔ تو آگے جی انشاءاللہ آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ بھی ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ کامنٹس کیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھانے کے لیے ہمیں بتائے چیزیں بتائیں، وہ بھی ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور آگے اب نئے احکامات ہیں، خاص طور پہ گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے کچھ آداب اللہ ذکر کریں گے، تو انشاءاللہ وہ ہم اگلی کلاس میں ذکر کریں گے۔ ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے انشاءاللہ تو وہ کیا کریں کہ سوال کر لیں تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر لیں۔ جی anyone؟ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میری شاید آواز ہی نہیں جا رہی تھی ایسا تو نہیں میری آواز ہی نہیں جا رہی ہو؟ جی وعلیکم السلام، جی سوال کیجیے۔ اوکے جی، میرا خیال ہے ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں پھر آگے پھر انشاءاللہ اسی کو کور کر لیں گے۔ یہ چلیں کنکلوڈ کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے کافی ہے، ہم انشاءاللہ باقی اگلا جو ہے وہ اگلے سیشن میں سٹارٹ کر لیں گے۔ تو جی سسٹر مہنور افضل۔ جی سوال کیجیے پلیز
چلیں جی، میرا خیال ہے I don't know، شاید آپ نے ویسے ہی لیا ہو ہاتھ، تو ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ ایسا کیجیے گا، پھر باقی کسی کا سوال ہے پھر وہ گروپ میں کر لیں یا کسی اور طریقے سے کر لیں. اس کے ساتھ ہم آج کے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر آپ سب کے آنے کا، تشریف لانے کا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر تھرسڈے کو اسی ٹائم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.